اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون آمرون بالمعروف وناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعا قبول ہو بانیان مجلس دی توفیقات خیر چ اللہ پاک حق زہرا اضافہ فرمائے۔ پاکستان اس ویلے کافی علاقے سیلاب دی لپیٹ وچ نے، اللہ پاک اس عذاب تو سانو نجات عطا فرمائے۔ جڑے لوگ دی ذات وچ نے خالق انہاں دی حفاظت فرمائے، اور جڑے لوگ انہاں دی مدد کر رہے ہیں خالق انہاں دی مدد فرمائے۔ دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے صلی اللہ عزیزان گرامی قدر، جڑا پاکستان چ رہ رہا ہے اس گل تو بخوبی آگاہ ہے، کوئی نہ کوئی آفت کسی گھر تے بھی آ جاندی ہے، کسی ویلے ملک تے بھی آ جاندی ہے، کسی ویلے محلے تے بھی آ جاندی ہے، کسی ویلے بندے دی ذات تے بھی آ جاندی ہے، لیکن وہ تحفظ واسطے کچھ نہ کچھ بندے ہاتھ پیر مارتے ہیں، وہ حفاظت واسطے بندے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ پاکستان چ کدی بیرونی طور تو خطرہ ہوتا ہے، کدی اندرونی طور تے خطرہ ہوتا ہے۔ اندرونی طور تے بھی دہشت گرد موجود نے جڑے اندرونی حملے کرتے ہیں، بیرون تو بھی انڈیا موجود ہے جڑا حملے واسطے تیار رہتا ہے۔ بڑیاں جیاں آفات نے، مثلا ہن جڑی آفت آئی ہے یہ زلزلہ بھی ایک آفت ہے، پھر کسی ویلے ہے سیلاب بھی ایک آفت ہے، وہ آ گئی، کوئی آندا انہاں پانی چھڈیا ہے، وہ بھی ہو سکتا مجبور ہو، جدھروں کسی راہ لبدا ہے وہ پانی چھڈ دیندا ہے، پانی گزرنا تو ہے۔ ایک تسی اندازہ لایا ہونا ہے کہ کوئی بھی آفت پاکستان تے ہوندی ہے، کدی کدی الیکشن دی آفت بھی آ جاندی ہے پاکستان تے، وہ کی آفت ہوندی ہے۔ ہر آفت تے فوج نو کیوں طلب کیتا جاتا ہے؟ کوئی بھی آفت ہوندی ہے، کوئی بھی پرابلم بندی ہے، فوج نو طلب کیوں کیتا جاتا ہے؟ الیکشن صحیح کرانا ہوئے تو اندر نے کہ اتنے گڑبڑ ہے، فوج طلب کر لی۔ اس ویلے تسی رابی چ ویکھو تو فوجی موجود نے، تسی آس پاسے پھالیے دے علاقے جتھے انہاں قادر آباد دے قریب وہ بم مار کے وہ بند توڑیا، اتھے بھی فوجیاں توڑیا، پھر انہیں بنانا ہے فوج 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 فوج۔ باقی بھی بڑے جہاں ادارے ہیں جڑے تنخواہ لیندے نے، کسی اور نو تکلیف کیوں نہیں؟ تنخواہ تے محکمہ زراعت والے لیندے نے، بینک والے بھی لیندے نے، ڈاکٹر بھی لیندے نے، انجینئر بھی لیندے نے، سارے محکمے نے موجود نے۔ اور محکمے نے تہاڈے چھٹیاں ماسٹراں چھٹیاں ہو جاندیاں نے 3 مہینے، وہ بالکل ہی ویلے ہوندے نے، انہاں کول کیوں نہیں کام لیا جاندہ؟ سیلاب آ گیا تو ماسٹر سارے ویلے ہی نے۔ فوج ہر وار طلب کیوں کیتی جاندی؟ یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے تحفظ واسطے باقاعدہ ایک ادارہ موجود ہے جہاں ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اساں تحفظ دینا ہے۔ باقی دے محکمہ تسی آکھو گے تو آکھیں گے یہ اس واسطے ہے ہی نہیں، اسی بچیاں نو تعلیم دینی ہے، اساں ہسپتالاں چ کام کرنا ہے، انجینئراں دا کتے لوڑ پئی تے سڑک بنوا دیاں گے، بن بنوا دیاں گے۔ لیکن ایتھے ہن مصیبت چ کیڑا بڑے؟ دو گلاں نے۔ ایک تے پہلی گل ہے کہ ایک ادارہ باقاعدہ ہر ملک چ موجود ہے جنوں ہر آفت تے بلایا جاتا ہے تے وہ انکار نہیں کرتا۔ جدوں کوئی مصیبت ہوندی ہے انہوں بلایا جاتا ہے اور وہ انکار نہیں کرتا۔ پہلی گل تے یہ یہ مطلب ہے تحفظ دینے واسطے کوئی ایک ادارہ باقاعدہ موجود ہوتا ہے، ایک ادارہ۔ باقی سارے ادارے قائم نے، اپنی جگہ تے ٹھیک نے، عزت دار بھی نے، ججز بھی نے، ڈاکٹر بھی نے، ٹیچر بھی نے، پروفیسر بھی نے، لیکچرار بھی نے، سارے مہربان نے، سارے سلام دے قابل نے، پر تحفظ دا ادارہ تے ایک ہی ہے نا۔ یار جڑے بندے ملک بناتے نے وہ باقاعدہ ایک ادارہ بناتے نے کہ جدوں کوئی آفت آئے گی اگے اے ادارہ ہوئے گا۔ اللہ نے اسلام جیسا دین سانو عطا کیتا ہے، یہ واسطے کوئی ادارہ نہیں بنایا اس اللہ۔ آخر پاکستان نو خطرہ ہو سکتا ہے۔ خیر و جناب شکریہ۔
پاکستان نو خطرات ہو سکتے ہیں تو اسلام نو کوئی خطرات نہیں. پاکستان جیسے ملک نو خطرات ہو سکتے ہیں تو اسلام جیسے نظام نو تو بڑے خطرات موجود ہیں. قرآن تو میرا ہاتھ ہے جڑا اللہ نے دے تحفظ دا ادارہ بنایا نا انہوں نے آل محمد اصل گل ہے کہ بندے نا جی بندے اصل جوڑ کے بندے ختم ہو چلے نے. یہ انہیں پاک فوج نو آدھا عہدے بھی ملتے ہیں. ایک نشان ہے سب تو بڑا بہادری دا وہ نشان حیدر ہے. نشان حیدر ہے. ہوں کسی ماسٹر نو نہیں ملتا تو میں کی کروں کسی انجینئر نو نہیں ملتا تو میں کی کر سکنا. وہ پھر نشان حیدر تے کسی بہادر انسان نہیں ملنا ہے. کوئی خاص منزل ہے جدے واسطے اللہ دے بندے ہر بندے نو تے نشان حیدر نہیں ملتا. ہر بندے دل چ حیدر کیسے آ جائے گا؟ ہر بندہ تے نشان حیدر دے قابل نہیں. ساڑھے نزدیک جی اللہ نے ایک ادارہ بنایا جنہ دا نام محمد و آل محمد ہے. انہوں دا تمغہ ہے. تمغے ملے نے ایس ویلے بھی تمغے ملے نے 14 اگست نو. تمغہ بسالت تمغہ جرت. آج محمد و آل محمد کو ایک خاص تمغہ ہے جنہوں ویکھ کے صرف بندے ساڑی سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. جڑے سب انسپیکٹر انسپیکٹر دا تمغہ لگ جاتا ہے ایک پھول ود جاتا ہے 2 پھول دے اگے ہوندے نے ایک پھول ود جاتا ہے. وہ آئی جی لاندا ہے. آئی جی کھلوتا ہوندا ہے وہ کرسی تے بیٹھا ہوندا ہے. اگر تساں کتے لگدا ویکھیا ہوئے تے آئی جی صاحب تمغہ لاندے ہوندے نے تے وہ کرسی تے بیٹھا ہوندا جنوں لگدا ہے بھاویں وہ چھوٹا ہے بیٹھا ہے نا کرسی تے بھاویں وہ چھوٹا ہے بیٹھا ہے نا کرسی تے کھلو کے آئی جی صاحب تمغہ لاندے نے. جڑے بندیاں نو 10 سال سب انسپیکٹر تے ہو گئے نہ کام کردے ہاں وہ جدوں تمغہ لگدا ویندے نا اودوں ویکھ کے کی آندے نے ایدا منہ ہے تمغے والا ویکھو کن بنا چھڑیا. اللہ دیا بندیا تیرے نزدیک دا منہ جویں دا بھی ہے جڑا لاندا پیا او دے نزدیک تے منہ ہے نہ چنگا. ایدا مطلب ہے سڑن والے تے سڑدے رہنا ہے. یہ جڑے تمغے نے نا جی انہاں تمغیاں تو بڑے بندے سڑے نے پر لگدے انہوں نے جس کچھ کیتا ہوئے. یہ جڑا آل محمد کو تمغہ ہے نا جی لوکاں دیاں اجے تک راڑاں پئیاں ڈگدیاں نے کہ ساڈے کسے بندے نوں بھی مل جائے. او اللہ دے فضل نال اللہ صرف انہاں تے درود پڑھیا ہے اور کسے تے درود نہیں پڑھیا. یہ نہ کوئی تمغہ جی یہ تمغہ نا جی نہ کوئی یہ میں سمجھنا کہ یہ ایک باقاعدہ ادارہ ہے. ہوں اگر کوئی ٹیچر آکھے بھی مینوں میجر ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے ہمیں وہ شوق ہی ہے فضول ہی ہے. اگر کوئی بینک دا مینیجر آکھے مینوں جنرل بنا چھڑو اوے اللہ دیا بندیا تو کیوں انج دی گل کرنا. میرا خیال ہے ہمیں شوق ہی ہے گھر بیٹھ کے گلاں کرتے رہن انج ہونا تو نہیں نا. بولو بولو ہونا. ٹیچر آکھے مینوں میجر بنا چھڑو پروفیسر آکھے مینوں کرنل بنا چھڑو ڈاکٹر آکھے مینوں جنرل بنا چھڑو انج ہونا نہیں نا. نہیں ہونا. اللہ دیا بندیا صحابہ کرام دی اپنی ایک عزت ہے جے تو آکھے نا انہاں دے اتے درود آ جائے اے شوق ہی رہے گا تینوں. یہ صرف یا محمد تے رہے گا یا محمد دی آل تے. اور کمال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نوں یعنی پریشانی نہیں جنہی عاشقاں نوں پریشانی. یہ جنہیں انہوں نے عاشق نے نا انہوں دا دل کرتا ہے نا تے درود جائے. میں عشر والے دن سوچنا کہ جنہوں نے سارے بندے کٹھے ہوئے تے آ جڑے تکے نال آلے ہی و صحابے ہی و ازواجے ہی و ذریات ہی و پتہ نہیں کنوں کنوں ہیج پا کے درود پہ پڑھ دے نے. میں سوچنا بھی ایتھے نہ مرنا کوئی نہیں تسی بھی لڑنا نہیں. حشر والے دن جنہوں صحابہ دے سامنے آئے نا یہ بندے صحابہ انہوں نے کھلار کے پوچھنا ہے وہ تہاڈا دماغ پھر گیا سی اسی تے آپ انہاں دے درود پڑھ دے سن. اساں تو ساری زندگی آپ انہاں تے درود پڑھیا ہے محمد و آل محمد تے. قبلہ اے جڑا درود نہ قبلہ آل محمد تے یہ نہ دا تمغہ ہے. جویں ہر بار فوج ہی سدی جاندی ہے نا فوج ہی سدی جاندی ہے. ہن کسے ہر محکمے نوں پوچھ لو بڑے بڑے نوں پوچھ لو کہ یار تے راوی تے فوج سدی نوں تے آئے نے تے فوج سدی نے وہ آندے نے بھائی جی انہاں دی ٹریننگ ہے انہاں دی میں ٹریننگ پڑھنا چل انہاں دی ٹریننگ ہے وہ جتھے پل نہ ہوئے اتھے 5 منٹاں چ پل بنا دیں. بولو یار بولو وہ یار بنا دیں. اے جڑے انجینئر نے اے جڑے ورکشاپاں چ کام کرتے ہیں بنائے بھی سکتے ہیں. انہاں نوں بھی تربیت دیتی جا سکتی ہے ورکشاپ والے بندیاں نوں جڑے سارا انجن کھول کے گھنٹے چ پھر بن چھڑتے ہیں. آخر وہ پل نہیں بنا سکتے قابل ہی کسنے نے نا. یارا پل بنانا ہوئے لوہے دا تے قابل ہی کسنے نے نکل گلار نہ لانیاں نے لوہے نال سارے کر لیندے سارا دن کام کردے. یہ ٹریننگ اصل گل کی اصل ٹریننگ قابل کسن دی نہیں اصل ٹریننگ کشتیاں جوڑن دی نہیں.
میں اصل ٹریننگ کی گل کرنا. یہ ٹریننگ انجینئر بھی لے سکتے ہیں, یہ ٹریننگ تھوڑیاں گڈیاں بنانے بھی لے سکتے ہیں, یہ ٹریننگ تھوڑے ٹھیکیدار بھی لے سکتے ہیں. یہ لکڑی دا کام جن فرنیچر والے نے یہ سارے کشتیاں بنا سکتے ہیں, کشتیاں جوڑ بھی سکتے ہیں. اصل ٹریننگ کی ہے وہ تھوڑی جی گفتگو میں قرآن چو کرنا چاہتا. میں تمہید اس واسطے بنائی ہے پہ جیڑی گل اتنے ذہن ہوئے نا وقت نہ وہ جلدی سمجھ چاہتی. اس ویلے سیلاب آئے ہے, اس ویلے ہر تا فوج اپڑی ہے. ٹریننگ انہوں نے کی ہے, یہ دھیان رکھنا. ٹریننگ مستری بھی لے سکتے ہیں, ٹریننگ لوہار بھی لے سکتے ہیں. ٹریننگ دا رولا کوئی نہیں. انہاں فوجی کہڑے سارے مستری نے, وہ تو مختلف قوماں دے بندے نے. وہ تو سید بھی موجود نے, غیر سید بھی موجود نے, زمیندار بھی موجود نے, غیر زمیندار بھی موجود نے. ٹریننگ اصل ٹریننگ قابل کسن دی نہیں, اصل ٹریننگ جان قربان کرن دی. بہت شکریہ, بڑی باریکی نال تو سنے. اصل ٹریننگ کشتیاں قبلہ جوڑن دی نہیں, اصل ٹریننگ پھٹے جوڑن دی نہیں. اصل ٹریننگ یہ کہ سب تو پہلا انہوں دی تربیت کی جاندی ہے کہ جتھے لوڑ پئی میں جان قربان کر دے گا. تاں دریاواں چ وڑ جاندے نے, تاں دیکھو نا ہیلی کاپٹر لے کے اپڑ جاندے نے, پہاڑاں تے اپڑ جاندے نے. جتھے وہ جھولے تے بندے پھسے سن تانوں یاد نے یار ایک جھولا ٹوٹ گیا سی تو خطرہ سی, جھولا انج الٹ گیا سی, وہ سارے تھلے ڈگ کے مر جانے سن. وہ کسے طریقے انہاں کڈے نے, پھر وہ بندے پہ گئے. انہاں کیا ٹریننگ, پھر وہ آہستہ 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 کسے طریقے اوتھے فوجی ہیلی کاپٹر لے کے بڑا. یہ مطلب ساری ٹریننگ وہ جڑے بندے نے لٹک کے ہولی ہولی وہ جھولا بھی اگے کیتا ہے نا, وہ دے اندر بھی جان دین دا خوف مک گیا سی. یہ مطلب اصل ٹریننگ ہے کہ قابل کسنا نہیں, کشتیاں جوڑنا نہیں. اصل ٹریننگ انہاں دی یہ ہوندی ہے جڑے میرے فوج داخل ہوندے نے, انہاں نوں دسیا جاندا ہے کہ تیری جان اس ملک تو قیمتی نہیں. خیر ہوئے تہاڈی, آباد رہو. تیری جان سپاہی ہوئے, قبلہ میجر ہوئے, کرنل ہوئے, کسے فوجی افسر کو پوچھ لینا کیا میں گل ٹھیک کر رہا. جڑیاں اکیڈمیاں چ پڑھ دے نا قبلہ, انہاں اکیڈمیاں چ باقاعدہ تربیت کی جاندی ہے, انہاں نوں پڑھایا جاندا ہے کہ تہاڈی جان جڑی ہے نا انہاں ساریاں بندیاں تو قیمتی نہیں. اے عوام نے, اے بھی تہاڈے ذمے نے, اے سامان ہے, اے بھی تہاڈے ذمے, بارڈر ہے وہ بھی تہاڈے ذمے, فضا بھی تہاڈے ذمے, بری بھی تہاڈے ذمے, تے سمندری علاقہ بھی تہاڈے ذمے. یہ باقاعدہ دا مطلب ہے ایک ذمہ دار ادارہ ہے, ایک ذمہ دار ادارہ ہے. انہوں دسیا جاندا ہے ہوائی راستہ بھی تیرے ذمے, بری راستہ بھی تیرے ذمے, بحری راستہ بھی تیرے ذمے, سیلاب بھی تیرے ذمے, زلزلہ بھی تیرے ذمے, بارشاں بھی تیرے ذمے. قرآن میرے ہاتھ چی گود چ بٹھا کے شبیر نو مصطفیٰ کہہ دیتا سی قرآن بھی تیرے ذمے, نماز بھی تیرے ذمے, روزہ بھی تیرے ذمے, حج بھی تیرے ذمے, نظام بھی تیرے ذمے, حلال بھی تیرے ذمے, حرام بھی تیرے ذمے, جائز بھی تیرے ذمے, ناجائز بھی. اس سارا نظام دا ذمہ دار تو ایک باقاعدہ ادارہ جی, وہ دے چھو میں قرآن پڑھ دینا. بہت شکریہ قبلہ. یہ جڑا ادارہ حفاظت کردا, 3 فوجاں نے ساڈیاں, اگر تہاڈی نظر ہوئے تو 3 فوجاں نے. ایک فضائیہ ہے ساڈی, اج نے اتھے جا کے تیارے تباہ کیتے ہیں, تمہیں پتہ. رافیل جنہ تباہ کیتا ہے انہاں کو گلیلا سن, وہ جہاز لے کے گئے نا. یہ مطلب ایک فضائی ساڈی فوج ہے, انہوں فضائیہ آتے. ایک بری فوج ہے, بڑی زمین تے لڑدی ہے ٹینکاں نال, رائفلاں نال, وہ بھی ایک ساڈی زمین تے فوج ہے. ایک ہوا تے فوج ہے, ایک زمین تے فوج ہے. ایک دریاواں تے سمندراں ہی ساڈی فوج ہے. انہوں جو نیوی آندے, نیوی جان دے یار, ایک فوج دا ادارہ نیوی اور سمندراں چ ہوندے. سمندر وچ بھی ساڈی حد موجود ہے, فضا وچ بھی ساڈی حد موجود ہے, اور زمین تے بھی ساڈی سرگو. اے بہاولپور ساڈی باقاعدہ بارڈر ہے, اے سیالکوٹ جڑا ہے کنٹرول لائن ہے, یہ بارڈر نہیں. یار یہ جی رولا کی ہو گیا جی, میں پایا رولا, میں بیانا یہ جی رولا ہے. جڑا بہاولپور بارڈر ہے وہ ساڈا پکا بارڈر ہے, افغانستان دا بارڈر ہے, ایران دا بارڈر ہے. اچھا بارڈراں تے حدود نے, حداں نے. ایک ہوا چ بھی حد ہے, اتوں جہاز آ جانا سب تو پہلا انہاں نوں پتہ لگتا ہے. سب تو پہلا دودھیاں نوں پتہ لگتا ہے. کنوں پتہ لگتا؟ یارہ فوج نو ایک ادارہ باقاعدہ دفاع دا موجود ہے. فضائی حدود دی خلاف ورزی ہوئے سب تو پہلے فوج نو پتہ لگتا ہے. سمندری حدود چو کو کشتی ساڈے آ جائے
سب تو نیویاں نو پتہ لگتا خیر ہوئے، اتھوں کوئی اندر بندہ داخل ہوئے قصور دے بارڈر تو سب تو پہلا فوج نو پتہ لگتا ہے۔ یہ دا مطلب جڑا حدود تو واقف نہ ہوئے وہ ادارے دا فرد نہیں ہوندا۔ کمال یار، حد ہو گئی ہے، جڑا حدود تو واقف نہ ہوئے او دا ادارے نال کوئی تعلق نہیں ہوندا۔ نا جی میں ٹیچر رہا، ٹیچر بیٹھے نے پٹی صاحب، سانو کوئی بارڈراں دا پتہ نہیں جی، ڈاکٹراں نو کوئی بارڈراں دا پتہ نہیں جی، بینک مینیجر نو کوئی بارڈر دا پتہ نہیں جی۔ اے بارڈر دا پتہ، حدود دا پتہ ایک ادارے نو ہے، او دا نام فوج ہے، او دا نام فوج ہے۔ تیرا کی خیال ہے؟ ایویں لوگاں بسنت لکھے پاک فوج کو سلام۔ جو حدود سے واقف ہوتے ہیں نا وہی سلام کے قابل ہوتے ہیں، جو پاکستان کی حدود کو جانتے ہیں وہ سلام کے قابل ہے، جو اسلام کی حدود کو جانتے ہیں وہ علیہ السلام ہونے کے قابل۔ آ گیا میں موضوع تے آ گیا جی، شکریہ مہربانی۔ اے حدود تو واقف ہے، حدود میرا خیال ہے۔ لو جی تمہیں میں ایک مثال دینا، تہاڈا کوئی رشتہ دار فوجی ہوئے یا تہاڈے فوج دے کوئی تعلقدار کو اگو فوجی دے فوجی رشتہ دار ہو، کسی ویلے کسی شادی بیاہ تے کوئی کرنل صاحب آئے ہون، بریگیڈیئر صاحب آئے ہون، جنرل صاحب، کسی ویلے موقع مل جاندہ ہے۔ مثلا رانا تنویر صاحب نے تہاڈے کوئی فوجی آ جاندے نے تے تانوں موقع مل جاندہ ہے، رانا صاحب کول بیٹھے ہون تے تسی آکھو میں فوجی نہ گل کرنی ہے افسر نہ، وہ آخر کر لیا کوئی گل نہیں، کسی ویلے موقع مل ہی جاندہ ہے۔ اگر تانوں موقع مل جائے تے کسے ویلے پھر کسے جنرل نو یا بریگیڈیئر نو دسیا جائے کہ کدی تہاڈا سر سیالکوٹ جانا ہونا ہوئے نا تے اگانا جایا جائے کہ بارڈر، چلو دسن چ کی عرض ہے۔ یا کوئی پائلٹ تو ملے، پائلٹ انہوں دسیا جائے پہ ہے نا فضائی تے نا حداں جے باقاعدہ ہوتا ہے، ہندوستان تے کوئی حد شروع ہو جاندی ہے تے کدے ادھر نہ لے جایا جائے، ایویں کدے نقصان ہو۔ ذرا میں کر کے دیکھا گل تے کرا کسی فوجی نو دسو بھی آ جڑے سمندر چ نیوی والے ہوندے نے، کسی آل افسر نو دسو بھی یہ سمندر چ نا آ جہاز کتے آگاہ نہ کھڑا جی اگے حد جی وہی سرحد جی اگے انڈیا دا ایریا جی اگو بارڈر وچ بارڈر موجود ہے سمندر چ، دسا جی مشورہ دیا جی کسی میرا خیال ہے وہ فوجی پہلی گل تے پوچھے گا افسر مینوں جان خیر ہوے تہاڈی بھائی گل پہنچانا مقصد ہوندا ہے، مثال دا مقصد تے گل پہنچانا ہوندا۔ میرا گل پہنچ گئی ہے نوجوانوں تک، پہلا وہ گل پوچھے گا کہ بھائی جان تسی جیڑا مینوں حدود دس دے ہو پے، تسی مینوں دس دے ہو پے مینوں جان دے؟ وہ آکھے جی مینوں جاننا، مینوں پتہ لگا کہ تسی بریگیڈیئر ہو۔ اس آکھے جی مینوں جاننا ہے تو پھر مینوں دسنا، نالے مینوں جاننا ہے تو پھر مینوں ہی حدود دسنا۔ وہ تو مینوں جاننا ہے میں فوجی افسر ہاں تے حداں مینوں تو دسنیاں نے، جے جاننا ہے مولوی، جے تو علی نو جاننا ہے، سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ، مولا تو انو جزائے خیر دینا کہ بلا جے تے تو فوجی افسر نو جاننا ہے تے پھر تو انو اگوں دسے تے وہ تینو تانوں پھڑ کے رکھے گا میں جاننا، مینوں دسن دی لوڑ نہیں، میرے کو پوچھ جو پوچھنا ہی۔ اے دا مطلب ہے جڑا آلہ افسر ہوئے نا فوج دا او دے کو پوچھی دے انو دسی دا نہیں۔ مولوی تیرا دل کردہ پہ علی رو بلا فصل مننا چھڑ دینا، میں ہون چھڑ دینا، تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے محمد تو بعد او بندہ دس میرے پیر تو علاوہ جس دعویٰ کیتا ہوئے میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے سے میرے مولا زمین کی حدوں کو بھی جانتے ہیں، آسمان کی حدوں۔ یہ ادارہ ہے شخصت کے جاؤں، یہ ادارہ ہے شخار یہ ادارہ ہے جنہوں دسن دی لوڑ۔ حضرت علی علیہ السلام باب مدینۃ العلم نے سادھے تے بڑا لوگاں نو وٹ چڑھتا ہے بلا فصل اندن تے حضرت علی تو علاوہ کسے نو نبی تو بعد کچھ اللہ دیا بندیا پاگل نہ سی ہتھی نہ پاؤ، قرآن رکھنا سامنے، تو بھی تک رکھنا سامنے، تو وضو کر کے اتنے ہاتھ رکھ کے ایک بندہ مصطفیٰ تو بعد 10 جدے کو علی مسئلہ پوچھیا ہوئے تے اونے میرے مولا دے علم چا اضافہ کیتا
یہ مطلب ہے اے خاندان ادارے دا تحفظ کرتے ہیں، اسلام دے تحفظ کرنے والا ادارہ جدا نا آل محمد ہے، انہاں نو دسنا نہیں، خیر ہوئے انہاں کولوں پوچھنا ہے۔ جے مولا علی دا علم تو اڈے ذہن چ ایک واری آ گیا ہے تے پھر میں ایک کوئی حدیث پڑھنا مجلس مکمل ہو جائے۔ دو بندے نو مٹھی نیند آؤندی ہے، زیادہ نہیں، ہمیں کدی تھوڑے گڑاندے نے، زیادہ نہیں، جاگتے نے پہ ہمیں تھوڑی بہت گڑا۔ پیغمبر نے فرمایا سی اگر یہ علی، حضرت علی نو ذرا طہارت وچ ویکھو، حضرت علی نو عبادت وچ ویکھو، ویکھ لو نماز ویکھنی ہے حضرت علی دی نماز ایتھوں ہاتھ چکیا حضرت علی نے اینا کو تھلے کیتا ہے تے عمر بن عبد ود دے 2 ٹکڑے کیتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اے دی حرکت ہاتھ دی شکلین دیاں عبادتاں تو ہاتھ سخاوت ویکھو، عبادت ویکھو، طہارت ویکھو۔ بی بی بچہ پیدا ہویا ہوئے نا تے وہ مسجد وچ کم بھی پہ جاتے نہیں آ سکتا۔ اوے بچہ ہوئے پیدا تے وہ آکھے میں منت منی سی میں بہو کر پھیراں کی مسیتے، وہ آکھے میرا بچہ ایتھے رکھو 2-3 دن دا تے میں مسیتے بہو کر پھیرا ہوں، میں اللہ دے گھر دی بہو کر مننی سی۔ اور بھی آکھن کے بہن جی 40 دن کھلو جو اجے منتا نہیں پورا کرن دے قابل۔ اے بی بی ال بچہ آوے او تے منت پوری کرن دے قابل نہیں ہوندی، 3 دن کعبے چوں نہ ماں باہر آئی ہے نہ بیٹا باہر۔ طہارت ویکھنی ہے مولا علی دی، عبادت ویکھنی ہے مولا علی دی، علم ویکھنا ہی مولا علی دا، سخاوت۔ شکریہ قبلہ۔ شجاعت ویکھنی ہے مولا علی، شجاعت وے گئی تھے۔ قاضی قصیدہ پڑھ چھڑتا، قاضی دا لکھیا قصیدہ، سائی منظور صاحب دا لکھیا قصیدہ ہے۔ انہیں قصیدے بندے سنے نے، لوگ کہتے پنجابی وہ چنگی لکھتا سی، اردو وہ چنگا لکھتا سی، کوئی آندہ کمبر صاحب ٹر گئے، قصیدہ نال ہی ٹر گیا۔ بڑے بڑے بندے آئے نے تے مولا علی دے قصیدے لکھ کے گئے نے، میرے ہاتھ دووے قرآن تے نے، جڑا جبریل پڑھے ہے نا او دے نال رل کوئی نہیں سکیا۔ میں وہ جگہ چومایا جتھا جبریل کھلو گیا کیا سی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تلوار ہتھیار دا بھی قصیدہ پڑھے ہیں تے مجاہد دا بھی قصیدہ پڑھے۔ اس ساری گل دے باوجود حضرت علی سب تو پہلے باب مدینۃ العلم نے تو نہیں گل دساں یہ تلوار یا اصلہ گل کر، تلوار نہیں کرتا۔ اصلہ جدو جاہل دے ہاتھ چاہتا ہے نا ادو فساد ہوتا ہے، جدو عالم دے ہاتھ چاہتا ہے ادو جہاد ہوتا ہے۔ کی سنیا تساں؟ میں پیانا عالم دے ہاتھ ہتھیار آوے ان جہاداں دے نے تے بے وقوف دے ہاتھ ہتھیار آئے تے انہوں فساد آوے۔ حضرت علی نے زندگی بھر تلوار، صاحب ذوالفقار میرا مولا مشہور ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، تلوار دے بچے لکھے ہے کہ نہیں؟ ذوالفقار علی پٹھوں نے ساری زندگی بندے شیعہ سمجھتے رہنے صرف اس واسطے وہ دا نشان تلوار سی۔ سپر فٹ ہیلتھ اور سپر ہٹ سانگز کا پرفیکٹ کامبو۔ تو ریڈی ہو جاؤ۔ پیپلز پارٹی دا تیر تو پہلا کہڑا نشان ہوندا؟ تلوار۔ وہ تلوار سی تو تلوار ہر جگہ پھر ہوندی جار نشان سی۔ او دے وچ نہ کسے اس دور دے کسے مہربان نے لکھ چھڑیا کہ یہ تلوار عام تلوار تے تلوار ہی ہوندی ہے، یہ دے وچ لکھی چھڑو شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ پھر بندے بڑا چیر شیعہ پٹو صاحب نو شیعہ سمجھ کے ووٹ دے۔ میرا خیال ہے انہوں نے بندے شیعہ سمجھ کے ووٹ دیتے رہنے، حالانکہ ذوالفقار علی پٹو صاحب شیعہ نہیں سن، انہوں نے بیوی شیعہ سی۔ چلو بھائی اے ذوالفقار علی پٹو دی ایک بیوی سی ایران دی، بے نظیر دی والدہ جڑی سی وہ شیعہ سی۔ نصرت پٹو جڑی سی نا وہ شیعہ سی، بے نظیر دی والدہ۔ ہوں بھی نہیں میرا بلاول صاحب نہیں پتا شیعہ نے کہ نہیں یا بے نظیر صاحبہ یا انہوں دی اولاد شیعہ نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال وہ جڑے سن نا نصرت پٹو وہ شیعہ سن، وہ شیعہ سن، وہ پٹو بھی لوگ شیعہ سمجھنا
پتہ گل کی یہ شیعہ ساڈی بھੈਣ بی بیٹی کتے ٹر جان کہ سنیاں بھی وہ جا کے نا پہلے ختم شروع کراندی ہے ہولی ہولی مہینے شروع کرا دیتے ہیں وہ نہیں ختم دوانا تے ہولی ہولی پھر شوہر نو پھر وہ قائل کر لیں دی مولا دی مجلس ذکر ہی ہے نا ذکر کرائے وہ پھر بندہ پھر چلو کسے ویلے کئی تو بندے بڑے سخت ہوتے ہیں ویسے وہ تے ماتم کر دی دا بھی چھڑا چھڑ دیں ایسے بندے آئے نے جتنے سڑیاں تیاں پینا گئی ہیں نا بڑیاں مجبور نے بیچاریاں اندر بہ کے روندیاں نے محرم چوں جان ہی نہیں دیندے ایسا کتے ہو جاندہ ہے لیکن ایک تو دساں ساڈے کول ایسا ہو جاندہ ہے کدھر بیوی دا تھوڑا جو مکتبہ فکر ہو رہندا ہے مرد دا ہو رہندا ہے کتے مرد دا ہوندا ہے تے بیوی دا ہو رہندا ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہی پیغمبر نے بیٹی دی شادی میرٹ ویکھ کے کی صدقے جانا مولا تعالیٰ جزائے خیر دے پیغمبر نے جڑی شادی کیتی ہے نا پیغمبر نے حضرت علی نو پہلے دسیا طہارت وچ کیسا ہے عبادت وچ کیسا ہے علی علم وچ کیسا ہے حلم وچ کیسا ہے شجاعت وچ کیسا ہے پوری طرح حضرت علی نو پیش کر کے نا تے مدینہ تو علم قرار دے کے پیغمبر نے فرمایا اگر یہ علی نہ ہوتا فاطمہ کا نکاح ہی نہ ہوتا سبحان اللہ علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفو بھی کوئی نہیں تھا شکریہ قبلہ نوجوانوں کفو کنو اندنے برابر نو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد وہ ایسا احد ہے کہ اس کے برابر آنے والا کوئی وہ ایسا احد ہے کہ جس کے صدقہ جامع برابر آنے والا کوئی نہیں او کفو جڑا سورہ اخلاص ہے چنا او کفو میرے آقا نے استعمال کیتا ہے اتھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو ہی نہیں تھا یعنی برابر آنے والا ہی کوئی نہیں تھا یہ سارے ایتھے ہی سن ایتھے آن دے قابل صرف علی زہرہ دا جڑا مقام ہے وہ سارے تھلے ہی نہیں ادھے برابر آن والا صرف علی پتہ نہیں بطول کون ہے جدے سامعہ ہونے واسطے علی ہونا پہندہ ہے آباد ہی رہو جدہ کفر بننے واسطے علی ہونا ضروری ہے جدے برابر ہونے واسطے علی ہونا ضروری ہے میں عالم اسلام نال گل کرنا یار حضرت علی تے زہرہ اگر کفر نے اگر برابر نے اگر اینج نے اے برابر نے ایک دوسرے دے برابر نے پھر بی بی طہارت چ بھی مولا علی دے برابر ہیں ہائے ہائے حضرت علی نو کسے پوچھا آپ نے بطول کو نکاح کے بعد کیسا پایا ایک کوئی جملہ کائنات دا جوڑ کوئی نہیں حضرت علی فرماتے نے حد ہو گئی زہرہ کے کفو ہونے میں وہ عبادت میں بھی میرے ساتھ برابر کی شریف ہے تسا کوئی نہیں سنیا کوئی عورت مرد نال عبادت کے برابر دی شریک نہیں ہوندی ہر عورت پر کچھ ایام ایسے آتے ہیں اس پر عبادت ساقط ہو جاتی ہے جس پر کبھی عبادت ساقط نہ ہو اسے زہرا کہتے ہیں یہ مطلب ہے حضرت فاطمہ طہارت وچ بھی علی دے برابر عبادت وچ جلدی بولو یار علی دے برابر مولا علی دے برابر تے علم وچ جلدی بولو میں آج پڑھ لگا یارہ مولا علی دے برابر تے جے علم وچ مولا علی دے زہرہ برابر ہے پھر وہ بندہ دس جدے کو علی مسئلہ پوچھا نہیں پھر وہ بی بی دس جدے کو بطول مسئلہ پوچھا نہیں نا انہاں کو مسئلے پوچھی دے نے انہاں کو مسئلے دسی دے کیونکہ یہ حدود الہی کے محافظ ہیں اور حدود کی حفاظت وہ کرتا ہے جو ساری حدوں سے واقف ہو ہون قرآن تے ہاتھ رکھ جڑی بی بی محافظہ اسلام قرار دیتی گئی ہے انہوں مسئلہ دسن دی لوڑ سی تیرا ورثہ بندا یا نہیں بندا اوے بطول سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں بولو یار بتائے اور یار کی سن گئے بھائی بتائے نہیں جاتے میں 2 آیتاں پڑھ دینا
تے تواڈے قریب کر لئی مجلس لو جی میں پٹی صاحب 1 بجے جانا سی 1 بج گیا ہن بھی ٹر جاں تے تساں راضی رہنا لیکن میں تھوڑی جی مجلس مکمل کرنا اے میں سورہ مبارکہ پہلے تے سورہ توبہ دی ایک آیت پڑھن لگا توبہ ہے سورت دا نام کی کئیاں بندے سورہ توبہ کدی نہیں پڑھی کرایہ ود جاتا ہے توبہ دودھ دا ریٹ بڑھ جاتا ہے توبہ بھائی توبہ توبہ بھی پڑھو سورہ توبہ ایڈا لطف ہے قبلہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الاعراف سورہ توبہ آیت دا نمبر بھی عرض کر دینا آیت دا نمبر جناب میرے کو 97 نمبر 112 نمبر بعد پڑھنا 97 نمبر پہلے پڑھ 97 نمبر اللہ فرماتا ہے الاعراف اشد کفرا ونفاقا یہ جو عرب کے گنوار ہیں نا پینڈو معاف کرنا کچھ بندے بہت بیکورڈ ہوتے ہیں ہوں تو پنڈ پنڈ ہی نہیں رہا سارے شہر بن گئے لیکن کچھ ایسے علاقے نے جتھے اجے بھی لوکی 12 کٹال کھیڑ تو ہی تو جاپانوں آئے ہو کل تو کی پتہ 12 کٹال بارہ کٹال تے پیسہ کوئی نہیں لگتا لوڈو تے بھی پیسے لگتے ہیں مل آتی ہے لوڈو 12 کٹال تھلے انگلی نال واہ لینے تے ٹھیکریاں رکھ لو گٹکاں رکھ لو شروع بیک ورڈ علاقے نو عرب وچ آراب آندے آراب اللہ فرماندا ہے الاعراب گنوار لوگ بدو لوگ کون سے اشد کفرم و نفاقا وہ کفر میں بھی سخت ہیں منافقت میں بھی سخت ہیں کفر میں بھی سخت ہیں گوڑے کافر نے تے گوڑے منافق نے عرب دے پینڈوان دے بندے اللہ فرماندا کیسے اللہ فرماندا نفاقم و اج دارو اللہ یعلمو حدود ما انزل اللہ علی رسولہ جو ہم نے اپنے رسول پر حدیں نازل کی ہے نا حدود نازل کی ہے نا اللہ فرماندا ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ سمجھ سکے حد کیا ہے کیا بات ہے بھائی اللہ نے جو اپنے نبی پر حدود نازل کیے ہیں میں توڑا ادھا گھنٹہ مثالاں چی لے گیا بھئی حدود نے پاکستان دیا کتھے کتھے تے حفاظت کرنا لے کون یہ تمہید میں بنا کے گل کرنے کا 2 آیتیں پڑھے گا مکمل ہو جائے فرماتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ اللہ کی حدود کیا ہے شراب دے متعلق حد کیے زنا دے متعلق حد کیے رشوت دے متعلق حد کیے سود لین دے متعلق حد کیے عورت دے متعلق حد کیے کنیاں کرنیاں نے کیویں رکھنیاں نے پنیویں کیے پانجی کیے ماں کیے خالہ کیے ساس کیے ساڑی کیے یہ ساری حدود تو وہ واقف نہیں قرآن دا واسطہ ہی من جا جو حدود سے واقف نہیں وہ محافظ حدود کیسے ہو جائے کمال بہت شکریہ میں ادارے دی گل کی سی نوجوانوں یہ مطلب وہ ادارے دے بندے ہی نہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ حدود سے واقف نہیں ہیں شاہ عبد القادر محدث دلوی نے یہ حاشیہ لکھیا ہے تو انہوں پتہ ہے حاشیہ میں ہی پڑھے نے انہوں نے اپنے بندے بھی کوئی نہیں پڑھے لطیف گل نے زندگی جی پہلی باری کرن لگا حقیقت ہے میری نظر ہی آج پئی ہے میں تو انہوں کی دس گڈی چ بہ کے نظر پئی آج پئی ہے میں کہ دیکھا نہیں آج دیکھا میں نشانی لا لی ویسے تو تہاں بڑے جا قصیدے ایسے سنے ہون کے 6 واری 7 واری جنہاں دے متعلق ذاکر آندے نے میں پہلی باری پڑھنا سنے ہون دے کئی باری پڑھ چکے ہوندے نے تو آندے لو جی ہے میں کدی نہیں جے پڑھیا آج میں تہاڈا ویکھ کے نا مجمع آج میرا دل کردا میں ایتھے پڑھ وہ پھر میں کدی پوچھنا تو اگے بھی پڑھیا سی ہو سکیا اوتھے تے پہلی باری پڑھیا آؤ جی بسم اللہ جناب اللہ ابو ذری صاحب تشریف فرما ہو گئے تے گل کر رہا سا میں پہ کئی باری قصیدہ پڑھیا ہوندہ ہے تے بندیاں نہیں کئیاں سنیا ہوندہ ہوں تو میں سارے سن لے دیں پھر ہی بندہ آندہ پہ لو جی میں آج پہلی باری پڑھنا ہو سکتا ہے ایتھے پہلی باری پڑھیا ہوئے اگے ہور کئی جگہ پڑھیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے میری یادداشت دی تو کم کر دی ہے نا میں 1999 تو لے کے تے میں گل پہلی باری پڑھن لگا آج ہور کنا کو سواد آندا ہے میں پڑھی آج وہ فرماندے نے یہ جو لوگ ہیں نا عرب کے گنوار پینڈو جاہل وہ اللہ کی حدود سے واقف ہی نہیں ہیں
اللہ فرماتا ہے وہ اس لائق ہی نہیں کہ سمجھ سکیں، ایڈے جاہل نے. اتنی لطف دی گل ہے. شاہ عبد القادر نے میرا سارا مذہب دے وچ آ گیا. میں نشانی اج لائی، وہ سنو گے اج میں پڑھن لگا. وہ فرماندے نے وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے اللہ مشکل کام لیتا بھی نہیں اور درجے بلند کرتا بھی نہیں. کیا بات ہے، آباد رہو بھائی. بھائی کیا بات ہے. یہ مطلب ہے بھی مسلمان نے کلمہ بھی پڑھ گئے نے نہ انہاں کولوں اللہ مشکل کام لیندا ہے تے نہ انہاں دے درجے وداندا ہے. ہن میرا دل کردا مثال نال واضح کرنا، سواد کوئی نہیں ہے تانوں. جڑا بندہ فوج داخل ہی نہ ہوئے، بھرتی نہ ہوئے، او دے متعلق بندہ مصلی تے 2 رکعت پڑھ کے آکھے یا اللہ میجر ہو جائے، کیویں ہو جائے؟ اوے اللہ دے بندے او تے بھرتی نہیں ہویا تے میجر کیسے ہو جائے گا؟ او جڑا جہالت جے نہیں نکلیا حدود محافظ کیسے ہو جائے؟ ہائے ہائے ہائے. اللہ فرماندہ ان سے اللہ بڑے بڑے کام، ان سے اللہ بڑے بڑے کام نہیں لیتے. لو جی، ان سے اللہ بڑے بڑے کام نہیں لیتا. یہ مطلب ہے اللہ صاحب نال کام لیندہ بھی آ کنے جوگ ہے، آ کنے جوگ ہے، آ کنے جوگ ہے. پرانے زمانے سے کوٹھے لمدے سن، کوئی پانی لے ہوندے سن، کچھ کانی چ بڑے ہوندے سن، کوئی توڑی لین کھو تو گئے ہوندے سن، کوئی مٹی لیا کے لاندے ہوندے سن. تے ایک منڈا آندا سی میں بھی کچھ کراں، وہ آندے سن تو دودھ سوڈا بنا لے. تو جننے جوگا ہے وہی کرنا، نہ تو توڑی جوگا ہے، نہ تو مٹی جوگا ہے، نہ تو لت پھیرن جوگا ہے، نہ کوٹھے تے چاڑن جوگا ہے. ساڈے نا جدو نکے سی ہوندے سن تے رل کے کوئی پارٹی کرتے سن. ساڈے وچ ایک دوست ہوندا سی، وہ پھر کوئی لیاوندا سی کڈن واسطے، کوئی بنان واسطے، کوئی کسے آکھنا میں مٹی دا تیل لیاونا تھلے باڑ لیں گے تے اے پکانے چاول تے اے کرنے اے کر. ایک انہیں ساری زندگی آکھیا ہے میں ماچس لیاواں تے چاول سارے تو بہتے کھاندا سی. لیاوندا کی سی؟ ماچس. وہ بھی سانو پتہ لگا بھی اپنے گھروں نہیں لیاوندا، کسے دے گھروں منگ لیاوندا بھی ایک بچارا کو ماچس دے آج دے چھڑی تیلی لائی جائے تے چاول کھان سب دے کے. میں آکھنا یار حصہ اپنا ویکھ. ہو سکا جی میں تیلی نہ لاندا تے پکڑے کتھوں سا. یہ مطلب اپنے تھا سارے مطمئن ہوندے نے. ہن پتہ لگا ہی ود مال غنیمت بندے کیوں منگدے سن. کام نہیں سی ایڈا کیتا ہوندا جنہ مال منگدا. اللہ نو جنہ حدود دا محافظ بناندا، یہ مطلب کام وہ کول لیندا جڑا اونے جوگا ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے آزمایا ابراہیم کو چند کلمات سے، جب وہ پورا اترا تو ہم نے اس کو لوگوں کا امام بنا. اس نے کہا میری اولاد کو بھی بنائے گا. فرمایا کیوں نہ بناؤں گا، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں مظلوموں سے ہے. ہوں میں گل پچھلی کرن لگا تے امداد صاحب کو ٹائم دینا. یہ فرماؤ میں آکھیا سی نا کہ ٹریننگ قابل کسن دی نہیں، ٹریننگ قابل کسن دی نہیں، ورنہ لوہار سارے اتھے ہوندے، کشتیاں جوڑن دی نہیں ورنہ سارے فرنیچر والے اتھے ہوندے. آڑے فوجی کشتیاں پہ بناندے تے پول توڑ کے دوبارہ پہ بناندے نے. ایک بہت کاریگر نہیں، اصل ٹریننگ ہے. ٹریننگ کدی آکھی سی میں اے تہاڈی خیر ہوے دی مجلس یاد تانوں یار. ٹریننگ قابل کسن دی نہیں، ٹائر جوڑن دی نہیں، جان قربان کرن دیے. اللہ دے بندے قرآن پڑھ. اسلام دے حدود دے تحفظ دی ٹریننگ مینا والے تو شروع ہوئی ہے، کربلا والے تو ہو گئی. یارہ جان دین دی ٹریننگ کتھا شروع ہوئی؟ اے مینا تو ابراہیم تو سوکھا دے کے اکھنا کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. دو کم دسنا، آیتاں نہیں پڑھتا، آیتاں کھوڑ کے سامنے رکھ لیا، لوڑ پئی تے آپ پڑھنا، نمبر دس دینا. اور کئی رائی ڈاکٹر تھوڑی بہت دوائی آپ دیں دیں باقی لکھ دیں نے. اور یارہ کدی کدی تھوڑی بہت آپ دیں نے وقتی طور تے بیا ہن کھا لی شام نو کھا لی تے نال لکھ دیں اے جا کے لے لے.
یہ کچھ دعائی ایسی ہے وہ میں لکھان لگا. یہ سورہ مبارکہ الصافات ہے جی، آیت نمبر 91 92 93 94 95. اس تو بعد آیت مجیدہ دا نمبر قبلہ 102 103 تے 104. اے میں نسخہ لکھ دیتا ہے. اے سورہ الصافات ہے، آرام نال جا کے پڑھ لینا. اللہ فرماندا ہے انہیں جوگے ہی نہیں، اسی نہ انہاں کولوں پارا کم لینے تے نہ کوئی درجہ دینا. یہ دا مطلب ہے امامت دے درجے ایویں نہیں لبدے. کمال ہے وہ بڑے صدقے جاواں قبلہ بڑے بڑے کام کیتے ہوندے نے. ایتھے دو کام حضرت ابراہیم کیتے نے تے ایتھے میں مقادر لگا. آیتاں میں صرف لکھوائیاں نے، پڑھن نہیں لگا. ہاں ابتدا میں کر دینا. اللہ فرماندا ہے فراغ الی آلہاتہم، وہ گھس گیا ان کے بت خانے میں. جتھے بت رکھے سن نا اوتھے ابراہیم گھس گئے. کیتا کی نے فقالا الا تاکلون، روٹی لے گئے تو انہاں دے اگے رکھ کے کہنے لگے کھاؤ. وہ کھاندے نہیں. حضرت ابراہیم بتاں دے سامنے رک جائے وہ کھاؤ، کھاندے نہیں، آنے کٹ کے کھلوتے ہو. وہ کھاؤ. قرآن ہے مالکم لا تنطقون، وہ نہیں دل کرتا کھان دے تے لے جاؤ، اور منہ ہی کچھ پھٹو. بڑا سواد ہے. روٹی لے گئے بتاں کے رکھ کے. قرآن ہے وہ کھاندے نہیں. وہ کھاؤ کوئی نہ، بت کی کرن کھلوتے فرماندے ہیں نہیں دل کر. نہیں کوئی کہا دسو نہیں لے جاؤ. وہ کوئی بندہ ویکھ گیا حضرت ابراہیم نو انج کر دے، اس جا کے آکھیا او جگتاں کردا جے ساڈیاں بتاں نو. انہاں کے روٹی رکھدا تے آندا کھاؤ، پھر آندا نہیں جے دل کردا تے منہ بولو. وہ بڑی بےزتی پہ کردا جے، بڑی بےزتی پہ کردا. وہ آئے حضرت ابراہیم کو، اے قرآن سارا لکھ. انہاں آکھیا ابراہیم کی آنا انہاں نے؟ انہاں آکھیا روٹی دینا. میں کیا آنا کھا لو. اب کوئی بولتے بھی نہیں. ہو سکے ابراہیم جان دے گا تینوں پتہ ہے نہ یہ بول سکتے نے، نہ یہ کھا سکتے نے، نہ پرا جا سکتے نے، نہ اُرا ہو سکتے نے، نہ تینوں آکھ سکتے نے جا اپنا کام کر جا کے. ہائے ہائے ابراہیم تیرے منوان تو صدقے اینو آندے نہیں حدود اللہ دا محافظ. ابراہیم آندا ہے میں بھی یہی گل دسنی سی، لکھ دی لعنت تہاڈے تے. انہاں تو بھی من جاندے ہو جڑے کسے کام جوگے نہیں. انہاں نو بھی من جاندے ہو جڑے کسے کام جوگے نہیں ہوندے. انہاں کیا فیصلہ کی کیتی؟ اے قرآن ہے. اللہ فرماتا فراغ علیہم ضربم بالیمین، سجے ہاتھ نال لگا مارن. پن چھڑے. یہ چھوٹا کام نہیں کسے دے بت پننا، بڑا کام ہے. اللہ فرماتا جس سے بڑا کام لیتے ہیں اس کو بڑا عہدہ دیتے ہیں. سار اٹھا بھائی سار اٹھا. اللہ فرمایا پن انہیں پننے. ہندوستان چ بت ہے نہیں، ساڈے کول تے ہے نہیں. ہندوستان دے مسلمانوں نو خط لکھو قلعہ پٹیاں والے چوں پہ مومن تو عرض پہ کر دینے 2-4 بوتی بن چھڑو. وہ آکھن گے 2-4 پٹی ایتھے آ جاؤ. آ 2-4 پٹی ایتھے آ جاؤ جڑے لوکاں نو اندر میں تیری تون پن چھڑنی ہے. وہ جا کے بتاں دیاں تونا پنن. تسی آ جاؤ ساڈے کول تے نہیں بجدے. یہ بڑا مشکل ہے. سانو آندا نہ منو، انہوں آندا پن. میں کہ اللہ سانو کیوں نہیں آندا پن؟ فرمایا کام ہو کرو جنہ جو گئے ہو. تسی پنن جو گئے میرے لو ویکھی تسی پنن جو گئے. جڑا پنے نا وہ دی نسل دے بندے ویر پہ جاندے. ابراہیم دے دور چ اور مسلمان کوئی نہیں سن، اور تے کوئی نہیں سی ہے سن. کسے نو آکھیا اللہ پن؟ کنو آکھیا؟ ابراہیم نو. جتھے علی پنے نے اور مسلمان کوئی نہیں سی. کمال ہے یار. جو بڑا کام کرتا ہے اس کو بڑا عہدہ ملتا ہے. مینوں نہیں پتا مولا علی دا کی ہوتا ہے. جڑا کنڈی مار کے اندر وڑ کے پنے انہوں ابراہیم آندے نے، جنہوں محمد آ کے ایتھے کھلو کے بانوں نو علی آندے. ایک ٹریننگ
यार किडी किबला साहब ने गल की है, सारे मोमिना दे हक बनता है दोनों बाजू बुलंद करके यक जुबान होके एक ही नारा लगा दो, अली हक, 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 नारे हैदरी। ये बुत भनन दी ट्रेनिंग भी इसे खानदान है, बुत भनन दी ट्रेनिंग इसे खानदान है, क्योंकि जान दे दुश्मन होने अग बाली ने कतल दे नीयत नाल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਬਲਾ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਿਆ ਨਾ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੈ। ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਜਾਣਾ। खुदा दी कसम जिवें ये ट्रेनिंग ही दूं करा दी, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, या मुहम्मद ते ओदी आल ते दरूद है, या इब्राहीम ते ओदी नस्ल ते दरूद है। इन्हां दुआ करा दी ये ट्रेनिंग है कि हजरत इब्राहीम भी लैके गए सन पुत्र नूं नाल कि मैं सिबा करना है, हजरत अब्दुल मुतलब हजरत अब्दुल्ला नूं लैके गए सन मैं सिबा करना है। 100 ऊंटां दा कुर्रा पिया, वरना इस खानदान ने भी कुर्बान कर छड़ना सी। रब्बे मुहम्मद दी कसम जिवें पता सी ना हजरत इस्माइल नो मैं केड़े काम पे जाना, असगर नू भी पता सी मैं केड़े काम पे जाना, अली अकबर नू भी पता सी मैं केड़े काम पे। ये ट्रेनिंग सिर्फ है दो खानदाना च। एक थोड़ा जा फर्क है, ओदा मैं फर्क नू ना तफरीक ना समझ ते ना टकराओ बनाना। साढ़े हाँ आदत है जी मुकाबला बनाते, मुकाबला में एक ने हजरत इब्राहिम भी बुत बने ने, हजरत अली भी बने ने, मुकाबला नहीं है नहीं एक यारा खानदान ही एक, तकाबुल ना बनाना एक गल है। हजरत हाजरा को छुपा के हजरत इस्माइल लै गए ने, क्योंकि प्यो पुत्रा की ट्रेनिंग सी, मां की तो नहीं। पता नहीं करबला दियां मावां दी भी किसी ट्रेनिंग हैरान। खुदा दी कसम करबला दियां मावां दी भी ट्रेनिंग है जो 8 तक असा चेलम मनाना है, अजे 40 जारी है। लोग आंदे रबीउल अव्वल चढ़ गया, रहमतुल लिल आलमीन दा महीना आ गया। मैं कहा इंशाअल्लाह असी 12 तो लैके 17 तक 5 दिन सरकारे दो आलम के दिन मनावा। 12 रबीउल अव्वल तो लैके 17 तक जी ये जड़ा अशरा हफ्ता है ना जी, ये हफ्ता है वहदत है, और सरकारे रसूल खुदा दी बारगाह च असी नजराना पेश करांगे। अजे की पे करते हो? मैं क्या अजे चेलम पढ़ना हो सके 40 किन्ने कु दिन चलना है ते किदा 40? मैं किसी एक दा 40 एक दा 40 बंदियां दे लक तरोड़ देंगा जी एक दा 40। मैं अज सवेरे ना एक मां वेखी सिर उस बद्धा है, एक पत्थर की पड़ी ते बैठी, आउंदिया मैं एक वीडियो वेखी किबला ते सैलाब आए या ते सैलाब च बैठी है, एक बंदा ओदी वीडियो पे बनन ए अंज करके वो वहन कर। असी तो किसी का वहन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैनू कोई पता तलक है सुनत नाले शिया नाले है हदीस नाले मुसलमान है या नहीं मुसलमान। मैं तो अंज करके वहन वे करती वेखी ते अज दरिया के पानी वाल ना इशारा करके पियाती है मैं उजड़ गई। पहला जुमला उस आख्या वे मैं उजड़ गई, दूजा जुमला जी मैनू खा गया मैं बंद कर छड़ी। उस आख्या ऐस दरिया मेरा पुत्र भी रुड़ गया जे, मेरी नूह भी रुड़ गई, मेरा पोतरा भी रुड़ गया जे, मैं उजड़ गई। पुत्र रुड़ गया, नूह रुड़ गई है, तो नाल मेरा पोतरा भी टुर गया, तो मैं की दुनिया ते रह के करना। मैं सोचना अज एक मां जिदा बेटा टुर गया, जिदी नूह टुर गई, जिदा पोतरा टुर गया, वो इंज ते वैन भी करती है। पता नहीं सहारा ते वैन किवें किवें आया। जदों हुसैन भी टुर गया, असगर भी टुर गया, अकबर भी टुर गया, कोई एक दा 40 तो नहीं, किसी एक दा 40। इन्हां दी ट्रेनिंग ऐसी हुई सी किबला, ट्रेनिंग ही ऐसी हुई सी। मेरा दिल करता है कि मैं ज़हरा दी नूह दा एक जुमला पढ़ के आंसू मेरा आ गया, तुहाडा आ गया, इन्नी साडी मजलिस होंदी है। मैं 2-3 मिनट च मुका देना। अली अलैहिस्सलाम दियां धीआं ने ना बाजारां च आख्या असी अली दियां बेटियां जिन्हें जो बदले साडे प्यो दे लड़े साडे। हजरत बीबी पाक वड्डी बीबी तो ज्यादा, बीबी रुकैया जख्मी ज्यादा सन, उम्मुल मुसाइब तो ज्यादा जख्मी सन हजरत रुकैया। हुण मैं सोचना तुसी की सोचोगे जदों बीबी दे जख्मी होने दा पता नहीं लग सके,
کنی کو زخمی سی تو سوچو بی بی رقیہ کنی زخمی کیوں؟ جتھے لوگ پوچھتے سن نا علی دی بیٹی کیڑی ہے، بی بی رقیہ آگے ہو کے ہوندی سی میں علی دی بڑے پتھر بچے نے حضرت رقیہ ایڑیاں ساڑیاں بیٹیاں بیٹھیاں نے، انہیں ساڑیاں نوہاں میں بیٹھی، ساڑیاں بیٹیاں میں بیٹھیں، ساڑیاں نوہاں میں بیٹھی، بیٹیاں پیو دے بدلے دین نا تو آن دیا نا کوئی میں اسے پیو دی تیاں روڑا ہی کوئی پیو دے بدلے دیاں گی میں پیو دے بدلے نوہاں دا کوئی نقصان ہو جائے نا آ کے کسے دے کار وہ آن دیا نا ساڑے پیکج دا ویر ہی کوئی نہیں سی یہ ساڑے سوریاں دا ویر ساڑے پتر کھا گئے میں حیران ہو گیا شب عاشور ایڈی جلدی اچھے علی دیاں تیاں نہیں سن جدیاں نوہاں جلدی پتر دین دے معاملے حضرت علی دی ایک نوہ ہے جیڑی پیکیاں نو دنیاوی طور تے امیر سی ایتھے آئی تے دنیاوی طور تے بھی امیر تے دینوی طور تے بھی امیر ایڑیاں میریاں تیاں بیٹھی ہیں نجی پینا یہ بڑا اچھی طرح جان دیاں نے یہ جدا مزاج پیکیاں تو امیر ہو گئے نا وہ پھر سورے کر جائے تو سورے ایڈے نامی نہ امیر ہوں وہ تیان ضرور رکھ دینے پہ یہ نا یہ وڈے کروں آئی جے خدا دی قسم میں سساں دیاں بیکھیاں نے ساریاں نوہاں میں نو پیاریاں نے آندیاں نے ساریاں نوہاں میں نو جتھے آواز آ رہی ساریاں نوہاں میں نو پیاریاں نے پر جڑی آئے نا اے دے پیو تو لے کے نا دی کار ہے اے دے پراواں دیاں بھی کاراں نے پاویں ٹیکسی لیاؤ اے نہیں جاندی موٹر سائیکل تے اے دا مطلب ہے جڑیاں امیر گھراں چوں نوہاں لے آئیے انہاں دا خیال او دے مطابق رکھنا پیندا نا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اگرچہ عادل ہونا کوئی شک نہیں پھر بھی فرماندے سن ذرا رباب دا خیال رکھیا کرو اے تیرے میرٹ تو صدقے تیری عزت تو صدقے فرماندے سن ذرا رباب دا اگوں اللہ پاک نے انہیں جو اولاداں دو ایسیاں دیتیاں جڑیاں شبیر نو بہت پیاریاں سن حضرت علی اصغر بھی تے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ بھی جنہیں پیو دے کرو امیری بے کسی اتھے آئی تو میرے آقا نے فرمایا ذرا خیال رکھیا کرو جے تساں ایک جملہ برداشت کر لیتے کافی ہے میرا آنسو پہلے تاں آ گیا میرے ذہن سے گل پہلے آئی ہے جڑی پیکیاں تو بھی امیر تے سوریاں تو بھی امیر تے جدیاں بچیاں نال شبیر سب تو زیادہ پیار کردہ دی نا او شبیر دی لاش کولوں آنج گزری گان پڑھا بی بی آنج بیکھی نا مولا حسین دی لاش زمین تے توپتے تے ٹردی بی بی دی آواز آئی زہرہ دا لال کی فرمایا نے زہرہ دا لال ایک لفظ کافی ہے بڑے عالم دا جملہ پہ پڑھ فرماندے سن آنج بیک کے فرماندے میں زہرہ دا لال میرا وس نہیں لگا تو ساں آرام نہ سن میرا وس نہیں لگتا کیوں بی بی فرما دیئے میرا وس لگتا میں تینوں انج چھڑ کے ٹور جاؤں دی تو پتے تینوں بغیر دفن تو چھڑ کے میں ٹور جاؤں دی میرا وس نہیں لگتا ایک میرا وس لگا نا جدو تک ادو تک میں ایک کام ضرور کروں گی ایک ٹھنڈا پانی نہیں پیاں ایک چھان تے نہیں با جدو تک میرا وس لگا بے وس گل ہوگی تو چھان تے آ جاں گی حتی المقدور میں چھان تے نہیں جتن بی بی دی چادر لے گیا نا ایک ملعون ترے کو قدم زہرہ دی نازہ نال پڑی نو اس ملعون دے پچھے گئی اوکھی گل ترے قدم چادر لے کے جاندہ سی پیا سر چو خون پیا وقتا سی نیزے نا چادر لتھی بی بی نے جیڑی چادر دے پلے نال کوئی شاید بدی سی بی بی آکھیا اے دے جا اے وہ سمجھا کوئی مال ہے وہ لے گیا پھر وہ لبی نہیں جدن چادرہ واپس آئیاں وہ چادر دے نال اومیں ہی بدی سی یا کسے دے کام دی چیز نہیں سی نعوذ باللہ تے یا کسے تیان نہیں کیتا میں نہیں پتا نال ہی بدی آج چادرہ واری واری بی بی دین لگے نے تے حضرت رباب نے فرمایا زہرہ دی لاڈلی آ میری چادر بی بی نے دے دیتی ادھی بی بی نے سر تے لئیے تے اوڑی گنڈ سی انہوں چمدی پہلا کربلا آئی آخری جملہ ہے کربلا تو مدینے آئی مدینے توپتے بے کہ سارا دینا اس گنڈ نو بی بی چمدی سی
مختار نے حضرت حرملا دا سر بھیجیا تے کہنے لگا حضرت سجاد نو پیغام دے آجے اے ملعون نو میں قتل کر دیتا ہے علی اصغر دی اماں نو آکھو ایک واری چھان تے پیر رکھے آباد رہے تے میں نبی دے سامنے جا کے آکھاں گا کہ میں ماحول تے پیدا کیتا سی تیری نوح نے میری عرض تے ایک قدم چھان تے رکھ دی حضرت سجاد آ کے فرما دینے اماں آنج چہرہ مبارک اٹھائے جی بیٹا سجاد فرما دینے اماں حرملہ قتل ہو بی بی آنج ویکھا قاتل علی اصغر دا مر گیا جنہیں مارے نا انہیں پیغام بھیجے ہے علی اصغر دی والدہ نو آکھو ایک واری چھان تے قدم رکھ تے میری نجات ہو جائیں گی بی بی فرماتے نے سجاد بیٹا او دے واسطے میں دعا گوں میرے کو تو نہیں آیا مختار میرے کو تو آئے تے تو حجت خدا وہ میرا مفتی اسلام بیٹا وہ میرا قاضی شریعت بیٹا وہ میرا حجت خدا بیٹا تو منہ جو گل کٹ مینوں کسے دے سنا کے ہو دینا آواز ہوندی اماں مینوں او دے تے ترس آ گیا اگر ممکن ہے نا ایک قدم چھان تے رکھ دیو چلو دی حسرت پوری ہو جائے گی بی بی فرماندی ہے کیوں نہیں بیٹا سجاد تو حجت خدا ہے میں نبی دے پتر نو آکھیا سی حت المقدور جدوں تک میرا وس لگا ہن میرے وسوں ہی گل مک گئی میں جاندی ضرور ہاں لیکن پھپھی نو ذرا بلا لو حضرت زینب عالیہ آ گئے ایک پاسے پتیجے نے ایک پاسے پھپھی نے دوہاں موڈیاں تو پھڑ کے ٹور دے آئے نے اج جتھے آخری جملہ جی جتھے بچے بیٹھے ایتھے چھان سی ایتھے دھپ سی او چھان نو ویکھیا بی بی نے آنجے قدم پٹ دے سن پہ 3-4 قدم اگے چھان سی جدو بی بی نے رک کے نہ حضرت زینب تے حضرت سجاد تے سامنے آخری جملہ عزتارو اس گنڈ نو بی بی نے 3 واری چون ایک واری آسمان لو ویکھیا نے تے بی بی پاک دا سر مبارک بی بی زینب دے کندھے تے صدقے جا آہستہ 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 جدو بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے مونڈے تے بی بی دا سر لگ گیا نا بی بی پاک فرماندے نے پرجائی پانی لے آواں تو انہوں بٹھا دے آن پرجائی کو گل کرنا چاہتے ہو حضرت سجاد دا اچھی رہن آیا فرمایا پھوپھی اماں مار گئی ہے 4 پائی چھان تے رکھ کے لٹایا گیا جناب زینب آ گیا جو گنڈ کھول جنہوں چمدی دنیا تو ٹر گئی ہے آؤ مسلمانوں سانو روندیا لوے کے حسلو نہ درم نکلے نہ دینار نکلے نہ کوئی زیور نکلیا نہ کوئی سونا نہ چاندی نہ آنکھاں نال قبلہ پڑے علی اصغر دے چولے دیاں سڑیاں لکڑیاں نکڑیاں جنہاں چمدی بی بی رباب دنیا چھٹ گئی تے آخری وین پڑھ دینا بی بی نے چم کے آخری وین کی تذیب میں میرے آجان تو سوڑیا پترا تینو 3 واری ماریا سانے تیریاں نشانیاں بھی ساڑ سڑیاں مومنین اکرام تشریف رکھیں قاری القصائد جناب شاعر علی عمران جناب امداد حسین ابوذری وہ خطاب فرمائیں گے ایک اعلان سماعت فرما لیں ٹھوکر نیاز بیگ میں سید کاظم رضا کے زیر تمام مجلس سزا منعقد ہوگی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے آپ ادھر آ جانا میں آپ کو بھی امداد حسین کے قبل خطیب اہل بیت جناب علامہ محسن گیلانی صاحب اور ان کے بعد جناب قاری القصائد شاعر علی عمران جناب امداد حسین ابوذری وہ خطاب فرمائیں گے